remote area, vulnerable area, and border area, and will encourage our original inhabitants and indigenous Indian citizen to apply and take arms license. آسام کی سیاست میں ایک بار پھر وہی پرانے زخم تازہ ہونے لگے ہیں جو دہائیوں پہلے بھی ریاست کی سماجی ہم آہنگی اور مسلم اقلیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ اٹھائیس مئی کو آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے ریاست میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں اعلان کیا کہ سرحدی اور کمزور علاقوں میں رہنے والے اصل جو آسامی باشندے ہیں ان کو اسلحہ کا لائسنس جاری کیا جائے گا تاکہ وہ غیر قانونی خطرات سے خود کو بچا سکیں۔ یہ غیر قانونی خطرات کن سے ہیں؟ یہ سوال ہر باشعور فرد کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی واضح فہرست یا تعریف اس کی نہیں دی گئی ہے، لیکن ریاست کی موجودہ سیاست، ماضی کے واقعات اور وزیر اعلیٰ کے سابقہ جو بیانات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ اشارے کسی اور طرف نہیں ہیں بلکہ مسلم اقلیت کی طرف ہے، خصوصاً بنگالی جو نژاد مسلمان ہیں ان کی طرف یہ اشارے ہیں۔ اپوزیشن نے اس اعلان کو ریاست کے پرامن ماحول کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے اسے لائسنس ٹو کل کا نام دیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت آیا ہے جب آسام میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لہذا سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات صرف قانون نظم و نسق کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ووٹ بینک کی سیاست کا بھی حصہ ہے۔ جن اضلاع کو اس اسکیم کے تحت چنا گیا ہے وہ سب مسلم اکثریتی علاقے ہیں، جیسے ناگاؤں، موریگاؤں، بارپیٹا، گوپال پارا، دھوبری اور ساؤتھ سلمارا۔ ان علاقوں میں بنگالی نژاد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد بستی ہے جو برسوں سے درانداز، غیر ملکی یا زمین ہتھیانے والے جیسے الزامات کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ اس طرح کے سیاسی اعلانات اور اقدامات کا مقصد اکثریتی طبقے میں یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ ان کی سرزمین خطرے میں ہے اور وہی اصل باشندے ہیں جنہیں دفاع کی ضرورت ہے۔ یہ بیانیہ نہ صرف مسلمانوں کو حاشیے پر ڈالنے کی کوشش ہے بلکہ اکثریتی ووٹ کو بھی یکجا کرنے کی ایک منظم سازش نظر آتی ہے اور منظم کوشش نظر آتی ہے۔ ہیمنت بسوا سرما کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف بیانات اور پالیسیز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2014 میں جب وہ کانگریس میں تھے تب بھی وہ مسلم علاقوں میں اشتعال انگیز تقاریر کرتے رہے ہیں۔ بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد ان کے بیانات میں شدت آ گئی، جیسا کہ مسلمانوں کو غیر ملکی، درانداز اور زمین ہتھیانے والا یہ قرار دیتے رہے ہیں۔ یہ تمام اصطلاحات آسام کے سیاسی لغت میں بہت پرانی ہیں۔ نو آبادیاتی دور سے لے کر آج تک مشرقی بنگالی نژاد مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے بیشتر جو افراد ہیں کئی نسلوں سے آسام میں رہ رہے ہیں، مگر انتخابی سیاست کی مجبوریوں نے بار بار ان کے وجود کو ہی مشکوک بنا دیا ہے۔ حال ہی میں ایک مسلم صحافی کی گرفتاری نے اس بیانیے کو مزید تقویت دی ہے۔ ان پر زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگا کر وزیر اعلیٰ نے براہ راست پریس کانفرنس میں ان کے خاندان کو زمین ہتھیانے والا قرار دے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی اصطلاح ہے جو 1960 کی دہائی میں برطانوی اور بعد ازاں بھارتی انتظامیہ نے مشرقی بنگالی مسلمانوں کے لیے وضع کی تھی، ان کے لیے بولی جاتی تھی۔ یہ بیانیہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف ان کی شہریت پر سوال کھڑا کیا جاتا ہے بلکہ انہیں ریاست کے دشمن بھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عمل
نہ صرف صحافتی آزادی پر حملہ ہے بلکہ پوری اقلیتی برادری کو خوف زدہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اس کی منظم کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے خود اعتراف کیا ہے کہ دراندازوں کو واپس بھیجنے کی جو پالیسی ہے وہ مرکز کی حمایت سے چلائی جا رہی ہے۔ یہ بیان 1965 کی اس پالیسی کی یاد دلاتا ہے جب بھارت پاکستان جنگ کے موقع پر آسام میں ہزاروں مسلمانوں کو زبردستی پاکستانی قرار دے کر مشرقی پاکستان، جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر منیار الحسن اپنی معروف کتاب دی آسام موومنٹ، کلاس، آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈینٹی میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کی کارروائیوں سے نہ صرف عام مسلمان متاثر ہوئے بلکہ کانگریس کے کئی مسلم لیڈران بھی نشانہ بنے۔ یہ کارروائیاں نہ صرف غیر انسانی تھیں بلکہ ریاست کے اجتماعی شعور اور سیکولر شناخت کو بھی مجروح کرنے والی تھیں۔ 1965 میں آسام کی اسمبلی اور مقامی میڈیا مسلسل دراندازوں کو نکالنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں PIP یعنی پریونشن آف انفلٹریشن فرام پاکستان ایک اسکیم کو نافذ کیا گیا۔ صرف ناگاؤں ضلع سے 20,000 سے زائد افراد کو زبردستی ملک بدر کر دیا گیا، یعنی ملک سے نکال دیا گیا۔ لیکن 1969 میں وزیر اعلیٰ BP چالیا نے اسمبلی میں اعتراف کیا کہ ریاست میں اب کوئی درانداز نہیں رہا، جس کے بعد یہ اسکیم بند کر دی گئی۔ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں اور NRC کے پس منظر میں اسی پالیسی کو نئے انداز سے زندہ کیا جا رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو بطور کمیونٹی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آسام کی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ 1962 میں پیش آیا، جب چین کے ساتھ جنگ کے دوران چینی نژاد افراد کو آسام سے زبردستی بے دخل کیا گیا۔ اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ BN ملک نے اپنی کتاب دی چائنیز بیٹریل میں لکھا کہ فوج آسام سے انخلا کی تیاری میں تھی، لیکن عوامی مزاحمت کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعظم نہرو نے اسے قبول بھی کر لیا، مگر جنگ بندی کے بعد یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر بحران کے وقت اقلیتوں پر شک کیا گیا اور انہیں ریاست کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ آج جب ریاستی کابینہ اسلحہ لائسنس کی اسکیم کو لاگو کر رہی ہے تو بظاہر یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب عوام کو خود اپنے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کیا پولیس اور انتظامیہ کی ناکامی کا یہ اعتراف نہیں ہے؟ آسام کی حالیہ جو سیاسی فضا ہے، ہیمنت بسوا سرما کے بیانات اور اسلحہ لائسنس کی پالیسی دراصل ایک بڑے منصوبے کا حصہ معلوم ہوتی ہے، جس کا مقصد اقلیتوں کو الگ تھلگ کرنا، ان پر شک کرنا اور ریاست میں خوف کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ 1965 کی وہ تاریخ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف اقلیتوں کے اعتماد کو مجروح کرتے ہیں بلکہ سماجی ہم آہنگی اور بین المذاہب رشتوں کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہی پرانے نسلی اور مذہبی بیانیے آج بھی زندہ ہیں، بس چہرے اور الفاظ بدل گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور ریاستی پالیسیوں کو اقلیتوں کے خلاف ہتھیار بنانے کے بجائے سب کے ساتھ برابری اور انصاف پر مبنی سلوک کو اپنایا جائے۔ بصورت دیگر تاریخ ایک بار پھر خون آلود ایام کو دہرانے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور اس بار شاید زخم اور بھی گہرے ہیں۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔